ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں گے ریمنڈ ڈیوس دراصل میں کون ہے. اجاز حیدر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ فورن آفس کے پاس ان کا کیا سٹیٹس ہے. باقر نے بتایا کہ کچھ لیٹرز لکھے گئے جو کہ بعد میں بھی آئے، اور جب انہوں نے پہلے مانگے تھے ان کے لیے ڈپلومیٹک سٹیٹس، وہ پاکستان نے نہیں دیا. تو اب اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ ول ہی بی کنسیڈرڈ ایز اے ڈپلومیٹ اور ناٹ؟ دیکھیے، کوئی بھی خط جو اس وقوعے سے پہلے کا ہے وہ اس کی قانونی حیثیت ہو سکتی ہے. وقوعے کے بعد جو ہے وہ کسی چیز کی قانونی حیثیت نہیں. اگر پہلے خط میں انہوں نے نان ڈپلومیٹک سٹیٹس مانگا ہے اور اس بنا پہ مانگا ہے کہ فورن آفس جو ہے وہ امیونٹی نہیں دیتا یا کم امیونٹی دیتا ہے ٹو ٹیکنیکل ایڈمنسٹریٹو سٹاف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارت خانے نے فورن آفس کا یہ جو بھی تشریح ہے اس قانون کی اس کو مان اچھا اجاز حیدر صاحب، ان کے پاس سے جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے کانٹریکٹر کے بھی نکلے ہیں، پشاور کونسلیٹ جنرل کے بھی ان کے ریمنڈ ڈیوس کے نکلے ہیں جو ہمارے ناظرین اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو اتنی ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز جس شخص کے پاس ہیں، تو کیا ان پاکستانی حکام کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے ویزا فارم ان کا ویٹ کیا اور اس میں بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ کون آفیشیل سائن کر رہا ہے، ویریفائی کرے گا نام کو، ایڈریس کو جو بندہ اپلائی کر رہا ہے. تو جنہوں نے اس کا ویزا فارم ویریفائی کر کے بھیجا وزارت داخلہ میں بھی اور پاکستان ایمبیسی جو واشنگٹن اور نیو یارک میں، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے، ایکشن ان کے خلاف پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے نا کہ یہ شخص جو ہے یہ کس حوالے سے یہاں پہ موجود ہے. کیونکہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اس کو استثناء بھی دینا ہے اور یہ اگر اس کی وہاں سے واپس بھی چلا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ تمام واقعہ جو ہوا ہے اس کی تفتیش ہونا ضروری ہے، اور اس کے حالات کیا تھے، سرکمسٹانسز کیا تھے، اور یہ شخص کون تھا، یہ غیر لائسنسی ہتھیار لے کے کیوں پھر رہا تھا، اس کے پاس یہ ٹریکرز وغیرہ کیوں برآمد ہوئے، یہ ساری چیزیں کیونکہ بالکل جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں، باقر اگر جتنی چیزیں برآمد ہوئی ہیں فورن آفس کے پاس ان کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ اگر یہ مان بھی لیتے ہیں، فرض کیا کہ یہ ڈپلومیٹ ہے، تو جو چیزیں یہ اس سے برآمد ہو رہی ہیں، وائرلیس سیٹ، 9mm پسٹل، میگزینز، اتنے 5 میگزینز نکلے ہیں، کوئی 75 اس کے پاس سے گولیاں نکلی ہیں، جی پی ایس سیٹ نکلا ہے، جو تصویریں کیمرے سے نکلی ہیں اس میں میپس ہیں لاہور، سرگودا اور ملتان کے. تو فورن آفس کی اب اس پہ کیا رائے ہے کہ کون شخص صحیح ہے؟ ارشد، تقریباً یہ 1 سال سے زائد ہو گیا ہے کہ جب میں نے سب سے پہلے رپورٹ کیا تھا یہاں پہ امریکن، مثلا یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے پاس سے برآمد ہوئی ہیں جو ناظرین ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. امریکن جو ایمبیسی سے منسلک لوگ ہیں، میں ڈپلومیٹ سے نہیں کیا تھا کیونکہ پھر یہ ایک تشریح کا مسئلہ بن جاتا ہے، کہ جو امریکن ایمبیسی سے منسلک اہلکار ہیں ان سے یہاں اسلحہ برآمد ہونا شروع ہوا. اسلام آباد شہر کے اندر مختلف واقعات ہوئے، سب رپورٹ کیا، لیکن مسئلہ تھا کہ گورنمنٹ نے ایک مطلب ایمبیگوسی کی پوزیشن وہاں رکھی ہوئی تھی، کوئی ڈیفینیٹو قسم کی پالیسی نہیں لے رہے تھے کیونکہ وہ امریکنز کو یا یورپینز کو وہ نہیں کوئی انوائے کرنا چاہتے. پالیسی کی اجاز حیدر صاحب، یہ جو چیزیں ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ سفارتکار کے پاس سے نکلنی چاہیے یا ایک ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے پاس سے آنی چاہیے؟ کیا یہ خفیہ معاہدے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جس کے تحت ایسے لوگ جو اس طرح کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں وہ پاکستان میں دندناتے پھر رہے ہیں؟ یہ آخری بات کی نا جی آپ نے. سارا مسئلہ جو ہے وہ اس کا نہیں ہے کہ کون باہر سے آ کے دندناتا پھر رہا. سارا مسئلہ اس بات پہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ محلے کے چودھری اور آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ مسئلہ لے کے محلے میں آؤں، تو محلے کے لوگوں کو آپ کو پکڑنا چاہیے، مجھے پکڑ کے کیا کریں گے وہ؟ تو یہ چیز ہے کہ اس میں مختلف ادارے جو ہیں وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ خفیہ معاملات میں جو ہے وہ ملوث ہے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں اس ملک میں، امریکہ کے لیے بھی یہ بہتر ہے اور پاکستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ اس میں کوئی شفافیت ہونی چاہیے. اس پہ شفافیت ہونی چاہیے، اور شفافیت پہ اجاز حیدر صاحب بات اپنی جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.